امام کا جو قول ضروری ہے شیء لا نظر معه الى روایت ولا ترجیح، امام کا قول ضروری ایسی چیز ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری روایت یا کسی دوسری ترجیح کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا، کسی دوسری روایت یا کسی دوسری ترجیح کی طرف دھیان بھی نہیں دیا جائے گا۔ بل هو القول الضروری للمرجحین ایضا، بلکہ جو لوگ دوسرے قول کو ترجیح دیتے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ان کے زمانے میں بھی اگر یہ چیز حادث ہو جاتی تو وہ فتویٰ نہ دیتے۔ امام کے قول ضروری ان کا بھی قول ہے، اب امام کا جو قول ضروری ہے وہ ان کا بھی یہ قول ہے۔ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ، اور اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کسی زمانے کی، ہر زمانے میں اگر عرف چینج ہو جائے، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وہ جو سوال ہوا تھا کہ اگر عرف آج بھی چینج ہو جائے تو کیا کرو گے، پڑھ چکے ہیں آپ، تو اگر 1000 مرتبہ عرف چینج ہوتا ہے تو 1000 مرتبہ آپ حکم چینج کریں گے۔ مختصر سا سوال ہے کہ اس کے لیے وہ جو آپ نے پہلے بحث کی تھی کہ اس وقت کے جو اصحاب ترجیح وغیرہ وہ یعنی حکم وارد کرتے، تو اس دور میں اس کا کام ہوگا، اور کہاں ہے اصحاب ترجیح آج؟ یہی تو کہہ رہا ہوں، اس دور میں پھر عرف اگر بدلے گا تو یہ کس کا کام؟ عرف بدلے گا تو عرف چینج کرنے، عرف کے یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ عرف کے چینج ہونے کی وجہ سے جب آپ فتویٰ چینج کریں گے تو یہ فتویٰ چینج کرنے کا اختیار کن کو ہے؟ اہل نظر علماء کو۔ کم از کم اتنا تو جانتے ہو کہ کون سا عرف یا پڑھ چکے ہیں جس کی بنیاد، ہاں، یہ کہ کون سے عرف کے چینج ہونے سے مسئلہ چینج ہوتا ہے، کون سے عرف کے چینج ہونے سے نہیں ہوتا، اتنا امتیاز تو رکھتا ہو ایسا آدمی، یا پڑھ چکے ہیں، پہلے میں پڑھا چکا ہوں، ہاں سمجھ میں آ گئی نا؟ تو بہرحال یہ امام کا قول ضروری جو ہے، اس کے مقابلے میں کسی دوسری روایت، کسی کی ترجیح، کسی کی تصحیح، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ جن لوگوں نے اس کے خلاف ترجیح دی ہے کسی قول کو، ان کا بھی یہ قول ہے جو امام اعظم کا قول ضروری ہے، ان کا بھی یہ قول ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں اگر یہ عرف چینج ہوتا تو وہ بھی یہی فتویٰ دیتے جو امام کا قول ضروری ہے۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ تو اگر عرف چینج ہو گیا، سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر تو مسئلہ وہی ہے۔ وہی میں نے بتا دیا نا، جواب دے دیا نا حضرت، جواب دے دیا، بلکہ دے چکا ہوں، پڑھا چکا ہوں اس میں، کہ وہ ان علماء کو یہ اختیار ہے کہ جن علماء کو یہ تمیز ہے وہ عرف کو جانیں کہ بھائی کون سا عرف ایسا ہے جس سے مسئلے کو چینج کیا جا سکتا ہے، جس پر بنیاد رکھ کر مسئلے کو چینج کر سکتے ہیں، کون سا عرف ایسا ہے جس پر بنیاد رکھ کر مسئلے کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہ میں پڑھا چکا ہوں، آپ لکھ چکے ہیں اس میں، ہاں اس کا حوالہ میں نے دیا تھا امام شافعی کا۔ ظاہر بات ہے کہ ایرا غیرہ نتھو خیرہ تو نہیں کر سکتا یہ، جو یہ تمیز میں نے بتائی ہے نا آپ کو، اتنی تمیز رکھتا ہو کہ بھئی کون سا عرف ایسا ہے جس پر مدار تبدیلی مسئلہ ہے، یہ کسی ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا کام نہیں ہے، ہاں نہ فتویٰ دینا ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا کام ہے، ہاں اس لیے اتنی بات آپ سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب دیکھیں چند ایک مثالیں کہ اگر 6 چیزوں میں سے کوئی چیز حادث ہو گئی ہے تو پھر حکم اسی حادث کا ہوگا۔ امام کا قول ضروری وہی ہے
مثال کے طور پر آپ دیکھیں، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کتبت فی رد المختار فی باب القسامتی فی ما لو ادعى الولی علی رجل من غیر اہل المحلۃ وشہد اثنان منہم علیہ لم تقبل عندہ وقال تقبل۔ دیکھیں، قسامت کی بحث میں ابن عابدین شامی کا قول اعلی حضرت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہاں میں نے لکھا ہے جب کوئی بندہ قتل ہو جائے تو قسامت کی ایک بات ہے، وہاں پر وہ گویا کہ قاتل کو معلوم کرنے کے لیے جن جن لوگوں کے گھروں کے پاس بندہ قتل ہوا ہے قاضی ان کو جمع کرے گا، ان میں عینی شاہد معلوم کرے گا کہ بھئی کون کس نے دیکھا ہے۔ اگر سب منکر ہیں، ہم نے نہیں دیکھا جی، ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ سب کو قسم دیا جائے گا۔ یہ قسامت کی ایک بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی قتل ہو گیا، قاتل نے اس کو قتل کیا ایک دوسرے محلے میں، تو اب وہ جو دوسرے محلے کے لوگ ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ شہید اثنان منہم، دو بندوں نے گواہی دی، اہل محلہ میں سے دو بندوں نے گواہی دی۔ امام اعظم نے فرمایا لم تقبل، یہ گواہی مقبول نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا، صاحبین وقالا تقبل، صاحبین نے فرمایا یہ اہل محلہ کی گواہی قبول ہے۔ امام اعظم نے کیا فرمایا؟ قبول نہیں ہے۔ اب دیکھیں، دو قول تو آ گئے، دونوں میں تضاد ہے۔ علامہ شامی نقل کرتے ہیں کہ نقل سید الحموی عن العلامۃ المقدسی، علامہ مقدسی سے سید حموی نے نقل کیا کہ انہو قالا، علامہ مقدسی فرماتے ہیں کہ توقفت عن الفتوى بقول الامام، امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینے سے میں نے توقف کیا، فتویٰ نہیں دیا میں نے امام کے قول پر اس مسئلے میں۔ ومنعت من اشاعته، اور امام کے قول کے اشاعت سے بھی میں نے اپنے شاگردوں کو، دوستوں کو روکا کہ لوگوں میں اس قول کی تشہیر نہ کرو کہ امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ بھائی وہ اہل محلہ کی گواہی قبول نہیں ہے، یہ قول نہیں مشہور کرو۔ کیوں؟ کہ آج کا زمانہ اور امام اعظم نے جس زمانے میں یہ فتویٰ دیا تھا عرف چینج ہو چکا ہے، لوگوں کے حالات چینج ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، وہ عدالت کا زمانہ تھا، وہ عدالت کا زمانہ ہے، غدر کا زمانہ نہیں تھا، تابعین کا زمانہ ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفشو الکذب۔ تو امام اعظم کا زمانہ تو تابعین کا زمانہ ہے، تو وہ تو خیر القرون میں آتا ہے، وہ تو عدل کا زمانہ تھا۔ آج کیا ہے؟ فسق و فجور کا زمانہ ہے، غالب ہے فسق و فجور کا، صرف فسق و فجور کا نہیں، فسق و فجور غالب ہے۔ تو اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے
کہ بھائی کسی دوسرے محلے میں آدمی کو قتل کرو اور اس محلے کے لوگ اگر گواہی بھی دیں گے تو گواہی قبول نہیں ہے، تو بس لوگ لے جائیں گے مزمل کو ادھر دوسرے محلے میں قتل کریں گے، سمجھ آئی، اور پھر بھاگیں گے۔ اچھا لوگ محلے والے دیکھیں گے کہ بھئی مزمل کو تو ادھر قتل کر دیا، وہ گواہی دیتے ہیں تو تمہاری گواہی قبول نہیں کیا، تو ظلم کا راستہ کھل گیا کہ نہیں کھل گیا؟ تو یہ تو ظلم کا زمانہ ہے، لوگ قتل کے اوپر تو ویسے بھی جری ہیں، ہاں؟ مرغی کے خون سے انسان کا خون زیادہ ارزان ہے، تو یہ تو ایک زبردست دروازہ کھل جائے گا قاتلوں کے لیے کہ جناب گواہی تو قبول نہیں ہے اہل محلہ کی، اور بس جاؤ قتل کرو، کسی دوسرے محلے میں لے جاؤ اور ذبح کرو، گواہی تو قبول نہیں ہے، تو تمہارا مواخذہ کیسے ہو؟ اس لیے کہتے دیکھو امام اعظم کے قول سے اس زمانے میں زبردست فساد پھیل جائے گا، امام اعظم کے اس فتوے سے اگر یہ لوگوں کو تم نے بتا دیا تو دروازہ تو کھل گیا قتل کا۔ اس لیے فرماتے دیکھو کہ میں نے علامہ مقدسی فرماتے ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر العام، سمجھ آئی کہ امام اعظم کے اس قول کے اوپر کیا چیز مرتب ہوگی؟ عام ضرر مرتب ہوگا کہ بس قاتلوں کے لیے قاتلوں کے مزے ہو جائیں گے۔ فإن من عرفه من المتمردین، جو متمرد لوگ سرکش لوگ ہیں، اگر وہ امام اعظم کے اس قول کو پہچان لیں اور وہ جان لیں یتجاسر علی قتل النفس فی المحلات الخالیۃ من غیر اہلها، سمجھیں نا، تو وہ لے جائیں گے لوگوں کو اور بس دوسرے محلے میں اس کو قتل کریں گے، معتمدا علی عدم قبول شہادتہم علیہ، اور وہ اعتماد کریں گے کہ بھئی ان لوگوں کی گواہی تو ہمارے خلاف قبول ہی نہیں ہے، سمجھ، حتی قلت، فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے یہ کہا کہ ینبغی الفتوی علی قولہما، کہ فتویٰ دینا چاہیے آج کے زمانے میں کس پر؟ صاحبین کے قول پر۔ علامہ مقدسی فرماتے ہیں ہاں لا سیما والاحکام تختلف باختلاف الایام، کہ احکام میں اختلاف آتا ہے زمانے کے تغیر سے، تو دیکھو حادث ہو گئی چیز کہ حادث نہ ہوئی، ہاں، تغیر زمان، تغیر احوال ناس، یہ چیز حادث ہو گئی ہے نا، اسی لیے امام اعظم کے قول کو، امام اعظم کے فتوے کو چھوڑ دیا گیا۔ امام اعظم کے زمانے میں اگر اس قسم کے متمردین اور سرکش لوگ اور ظلم کا غلبہ ہوتا تو کیا امام اعظم وہ فتویٰ دیتے؟ امام اعظم بھی یہ فتویٰ دیتے کہ بھئی اس اہل محلہ کی گواہی قبول ہے تاکہ یہ ظلم کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو یہ امام کا قول ضروری ہوا کہ نہ ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک مثال۔ دوسرا دیکھیں، وقالوا اذا زرع صاحب الارض ارضه ما هو ادنى مع قدرته على الاعلى وجب عليه خراج الاعلى، امام اعظم کا قول فقہا نے نقل فرمایا، کہتے دیکھو اگر زمیندار جو ہے، زمین والا آدمی، زمین کا مالک، یا زمین کسی کو اس پر دے دی، بٹائی پر دے دی، تو اس نے زمین میں وہ چیز بوئی جو قیمت کے لحاظ سے ادنا ہے، کم قیمت والی چیز بو دی اس نے، سمجھ آئیے، کوئی ڈنگروں کے لیے گھاس واس بو دیا، یا کوئی جو شو، ایسی کوئی کم قیمت ہو، یا کوئی ساگ واگ، ایسی کوئی چیز بو دی، اور زمین میں صلاحیت بھی ہے اعلی چیز کے اگانے کی، مع قدرتی ہی علی الاعلی، اور اس زمیندار کو بھی قدرت ہے، طاقت ہے اعلی چیز بونے کی، اچھا
تو پھر کیا ہوگا؟ بیت المال والے بادشاہ کے جو کارندے ہیں وہ جب آ جائیں گے، اگر زمین خراجی ہے تو وہ اگر خراج وصول کریں گے، ٹیکس وصول کریں گے، تو اب وہ کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں وجب علیہ خراج الاعلی، زمیندار کے اوپر واجب ہے کہ وہ اعلی چیز کا ٹیکس دے گا۔ بوئی تو اس نے کم قیمت والی چیز ہے، لیکن اس میں طاقت تھی، زمین میں بھی طاقت ہے، تو تم نے بھائی اعلی قیمت والی چیز کیوں نہیں بوئی؟ لہذا ٹیکس تمہیں اعلی کا دینا پڑے گا۔ یہ فتویٰ تھا، یہ فتویٰ تھا۔ قالو، یہ نقل تو کیا انہوں نے، فتوے کو نقل تو کیا، لیکن پھر کہتے ہیں کہ وَهَذَا يُعْلَمُ وَلَا يُفْتَى بِهِ، یہ بات جاننے کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن فتویٰ دینے کے لیے نہیں۔ جان لو، علم اچھا ہے جہل سے، سمجھ میں آئیے، لیکن فتویٰ اس پر کیوں نہیں دینا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے وَلَا يُفْتَى بِهِ کہ لا يتجرأ الظلمة على اخذ اموال الناس۔ دیکھو آج کے جو تمہارے حاکم ہیں، جو اولو الامر لوگ ہیں، وہ تو ڈاکو ہیں، انٹرنیشنل ڈاکو ہمارے پاکستان کا صدر ہے، تو سب ڈاکو ہیں۔ وہ تو لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو اگر تم نے یہ بہانہ ان کو دے دیا کہ جناب زمیندار نے کم چیز بوئی ہے تو ان سے اعلیٰ کا ٹیکس لے سکتے ہو، تو چلو اس کا تو بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا۔ ہاں، اب وہ آئے گا، ٹیکس والا آئے گا اور وہ کہے گا کہ تم نے گندم کیوں بوئی، تم نے زعفران کیوں نہیں بویا جناب؟ زمین میں جب صلاحیت زعفران کی ہے تو تم نے زعفران کیوں نہیں بویا؟ لہذا ٹیکس تم کو زعفران کا دینا پڑے گا۔ اب جاؤ، سب زمیندار غرق ہو گئے۔ تو اگر اس قول پر فتویٰ دیں تو کیا ہوگا؟ ظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کہ لا يتجرأ الظلمة على اخذ اموال الناس۔ سمجھ میں آ گئی؟ قال فی العنایہ، عنایہ میں اس کے اوپر ایک سوال ہوا، صاحب عنایہ نے سوال کیا کہ وردہ بأنه كيف يجوز الكتمان ولو اخذوا كان في موضعه لكونه واجبا۔ دیکھو علم کا کتمان کیوں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ هذا يعلم ولا يفتى به، علم کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن بتاؤ نہیں، فتویٰ نہیں دو، تو یہ تو علم کا کتمان ہے، تو علم کا کتمان تو جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹیکس والا جو ہے وہ اگر اعلیٰ کا ٹیکس لیتا ہے تو ٹھیک ہے، مسئلے کے مطابق، جب مسئلہ یہ ہے تو وہ مسئلے کے مطابق لیتا ہے، تو جب مسئلے کے مطابق لیتا ہے تو گناہ کون سا ہوا؟ یہ صاحب عنایہ نے یہاں پر ایک سوال کیا ہے اس کے اوپر۔ آئسوں میں وہ اجیبا، اس کا جواب فرماتے ہیں یہ دیا گیا ہے کہ بِأَنَّا لَوْ أَفْتَيْنَا بِذَلِكَ، فرض کرو چلو ہم اس مسئلے پر فتویٰ دے دیتے ہیں کہ بھئی اگر اعلیٰ کی صلاحیت ہے اور اس نے ادنا بو دی تو ٹیکس اعلیٰ کا دینا پڑے گا۔ تو اگر ہم نے اس کا فتویٰ دیا لَدَّعَا كُلُّ ظَالِمٍ فِي أَرْضٍ لَيْسَ شَانُهَا ذَلِكَ أَنَّهَا قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلا فياخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان۔ تو بھائی ٹھیک ہے، بعض صورتوں میں تو ایک زمین ایسی ہے کہ اس میں واقعی زعفران اگانے کی صلاحیت ہے، زمیندار کو بھی قدرت ہے زعفران بونے کی، تو اگر اس پر ہم فتویٰ دیں اور اس نے گندم بو دیا
تو اگر اس صورت میں ٹیکس والا زعفران کا ٹیکس لے لے تو چلو، حقائق تو ہے نا، زمین میں بھی قوت ہے، زمیندار میں بھی زعفران بونے کی قوت ہے، تو اگر اس زعفران نہیں بویا، گندم بو دیا، تو یہ اس کا قصور ہے، لہذا اس کو سزا دینا چاہیے، لہذا ٹیکس اس سے زعفران کا لینا چاہیے۔ یہ ایک صورت تو چلو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ ڈاکو ظالم لوگ اس کو دیکھتے ہیں پھر، وہ تو جناب بنجر زمین پر بھی جو زعفران تو کیا کہ گندم بھی بمشکل اگاتی ہے، جو بھی بمشکل اگاتی ہے، ایسی زمین کا ٹیکس لینے کے لیے جب وہ ڈاکو آ جائے گا، ٹیکس والا آ جائے گا، وہ تو کہے گا جناب اس زمین پر تو پہلے جو زمیندار تھا نا تم سے پہلے، وہ زعفران بویا کرتا تھا، تو نے کیوں زعفران نہیں بویا؟ سمجھے؟ لہذا ٹیکس تجھے زعفران کا دینا پڑے گا۔ اب یہ ظلم نہیں ہے، زمین کے اندر تو جو اگانے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تو اس ظالم کو فتویٰ مل جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، وہ کہے گا یہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ زمین جو ہے اس کے اوپر پہلے زعفران اگایا کرتے تھے، تو اس کو جرت علی الظلم مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو صرف یہ نہیں کہ حقیقت پر عمل ہو جائے گا، بلکہ ظلم کے لیے بھی دروازہ کھل جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ لدعا کل ظالم، اگر اس پر ہم فتویٰ دیں تو ہر ظالم یہ دعویٰ کرے گا فی ارض لیس شانھا ذالک، اس زمین میں جس کا مقام وہ نہیں ہے کہ زعفران اگائے، جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے، ہاں وہ کیا کہے گا کہ انہا قبل ھذا کانت تزرع الزعفران، کہ جناب یہ زمین تو پہلے پیدا کرتی تھی کس چیز کو؟ زعفران کو، تو تم نے کیوں جو بویا ہے؟ بیچ میں زمین ایسی ہے کہ وہ تو جو بھی نہیں اگاتی۔ تو کہتے ہیں مثلا فیاخذ خراج ذالک، تو وہ تو اس سے خراج زعفران کا لے لے گا، وہو ظلم وعدوان، اور یہ ظلم ہے اور تعدی ہے حقوق سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، تو پتہ لگا کہ بھئی بعض دیکھو نا، اب یہ بہت بڑا ضرر بن جائے گا، ظلم کا ایک دروازہ کھل جائے گا اگر اس قول پر فتویٰ دے تو۔ یہ کیوں کہ جھوٹ پھیل گیا ہے نا، حالات لوگوں کے چینج ہو گئے نا، سچائی رہ گئی ہے نا، تو وہ فتویٰ جس زمانے میں تھا وہ تو سچائی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، ظلمن کسی کا مال نہیں لیتے تھے، ظلمن کسی کا مال، اس لیے فتویٰ وہی تھا۔ لیکن اب جب لوگوں میں مال کا حرص زیادہ ہو گیا، ظلم بڑھ گیا، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، بس مال جمع کرنے کی حرص ہو گئی ہے، تو اب بھی اگر آپ اس فتوے پر، اس مسئلے پر فتویٰ دیں گے تو آپ نے تو ظالموں کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے اس پر فتویٰ، حتیٰ کہ امام اعظم کے زمانے میں بھی اگر یہ ظلم کی اور تعدی کی جو یہ فضا ہے آج، اگر یہ فضا ہوتی تو امام اعظم وہ فتویٰ دیتے؟ تو امام کا قول ضروری ہو گیا، کون سا؟ یہ کہ بھئی اس پر فتویٰ نہ دو، وہ فتویٰ رہ گیا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اسی طرح یہ تو شامی کی بات نقل کی، تو آگے دیکھو وَقَضَى فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، کہتا ہے علامہ ابن حمام نے بھی اسی پر فتویٰ دیا ہے۔ قالوا لا يفتى بهذا، اس قول پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا، لما فيه من تسلط الظلمة على اموال الناس، کیونکہ اگر اس پر فتویٰ دیتے ہو تو تم نے ظالموں کو مسلط کر دیا، غلبہ دے دیا لوگوں کے مالوں پر،
بس ان کو تو بہانہ مل گیا. اذ یدعی کل ظالم، ہر ظالم یہ دعویٰ کرے گا کہ ان الارض تصلح لزراعت الزعفران، کہ جناب یہ زمین تو زعفران کے لیے صلاحیت رکھتی ہے، وَنَحْوِهِ، یا زعفران جیسے اور قیمتی چیزوں کے لیے صلاحیت رکھتی ہے. تو جب یہ ظالم یہ دعویٰ کر لے گا اور ٹیکس زعفران کا وصول کرے گا، زمین جو اگانے والی بھی نہیں ہے اور وہ ٹیکس زعفران کا وصول کرے گا، تو اس کا کیا علاج کرو گے پھر اگر تم نے فتویٰ دے دیا اس کا؟ اس لیے فرماتے ہیں وَعِلَاجُهُ صَعْبٌ، اس کا علاج کرنا پھر بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اگر آپ نے اس کا فتویٰ دے دیا تو اس ظلم کو بند کرنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. پھر ابن حمام نے یہ فرمایا فَقَدْ ظَهَرَ لَكَ أن جمود المفتی او القاضی على ظاہر المنقول مع ترک العرف والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين. فرماتے دیکھو اگر مفتی جو ہے یا قاضی امام کے قول سوری پر اگر جمود اختیار کر لے کہ بس امام صاحب نے صراحتاً یہ بات کہی ہے لہذا اسی پر فتویٰ دیں گے، تو آپ دو فتویٰ سمجھائی. تو مفتی کو یا قاضی کو امام کے قول سوری پر جمود کہ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد جمود نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ عرف کو دیکھنا چاہیے، قرائن واضحہ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کیا تقاضا ہے. علم باحوال الناس ہونا چاہیے کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں، لوگ ظالم ہو گئے کہ لوگ عادل ہو گئے، لوگوں میں فسق فجور بڑھ گیا ہے، مال ہڑپ کرنے کا حرص زیادہ ہو گیا ہے. لوگوں کے احوال پہچاننے چاہیے، جہل باحوال الناس نہیں، اس پر جمود نہیں رکھنا چاہیے کہ بس لوگوں کے حال کو چھوڑو، عرف کو بھی چھوڑو، زمانے کی تغییر کو بھی چھوڑو، تعامل کو بھی چھوڑو، بس امام صاحب کا یہ قول ہے بس اس پر فتویٰ دو، تو لوگوں کا بیڑا غار کر دو گے. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے تو بھائی یلزم من تضییع حقوق کثیرۃ، بہت سے حقوق لوگوں کے ضائع کر دو گے مفتیو، بہت سے حقوق ضائع کر دو گے. وظلم خلق کثیرین، اور بہت سے لوگوں پر ظلم کا دروازہ کھل جائے گا. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر اگر فتویٰ دینا ممکن نہیں تو دوسرے جو ائمہ حضرات ہیں ان کے قول پر اگر فتویٰ دے آج کل کے دور کے مطابق تو یہ ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کو بدلنے کی، اگر کچھ موجود ہے دوسرے اسکول دوسرے مذہب میں. اس کا تو علاج بتا دیا نا کہ جو عرف کا تقاضا ہو یا تعامل کا تقاضا ہو یا احوال الناس کا تقاضا ہو، مفتی جو ہے وہ اس کے اوپر فتویٰ دے گا اور اس قول سوری پر جمود نہیں کرے گا، زمانے کے ساتھ ساتھ چلے گا، زمانے کے ساتھ ساتھ چلے گا، تو پھر لوگوں کو بچائے گا، لوگوں کے حقوق کو بچائے گا. اور اگر یہ کہے کہ جناب وہ تو امام صاحب کا صحیح قول ہے بھائی، اس کو اب کیسے چھوڑے، نہ عرف کا لحاظ کرتا ہے، نہ تعامل کا لحاظ کرتا ہے، نہ احوال ناس کا لحاظ کرتا ہے، بس ادھر ڈٹا ہوا ہے کہ امام صاحب کا قول ہے بس، تو اس ڈٹنے سے تو تباہی ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا آگے دیکھیں اور مثال. یہ ایک مسائل برائے نمونہ اعلی حضرت نقل کیے ہیں جس میں آپ کو جزیات کا بھی پتہ لگ جائے کہ فلاں فلاں جزیات میں دیکھو فتوے چینج ہو گئے. سمجھ میں آ گئی؟ ان چیزوں کی وجہ سے جو حادث ہوئی ہیں یہ چیزیں. قال فی رد المختار، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ وقد وقعت حادثة سئلت عنها في أمير أراد أن ينقل بعض أحجار مسجد خراب في سفح قاسيون بدمشق ليبلط بها صحن الجامع الأموي فافتيت بعدم الجواز متابعة للشرمبلالي. علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا
جس کا مجھ سے سوال ہوا، اور وہ سوال یہ تھا، ایک امیر تھا، گورنر تھا اس علاقے کا، یہ دمشق میں، دمشق کا واقعہ قاسیون کا، قاسیون کے پہاڑ کے دامن میں کہتے ہیں ایک مسجد تھی۔ تو دامن پہاڑ میں مسجد بنی ہوئی تھی، وہاں کے لوگ وہاں سے چلے گئے، مسجد جو ہے وہ ویران رہ گئی۔ تو اس امیر نے مجھ سے استفتاء کیا کہ بھائی اب یہ بتائیں کہ یہ مسجد تو خراب ہو گئی ہے، یعنی ویران ہو گئی ہے، اور اس مسجد کی طرف حاجت بھی اب نہیں رہی لوگوں کی، لوگ چلے گئے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو گورنر نے مسئلہ مجھ سے یہ پوچھا کہ اس مسجد کے جو پتھر قیمتی لگے ہوئے ہیں، اس پتھر کو اگر ہم لے جائیں اور جامع اموی جو ہے دمشق میں، جامع اموی کے فرش میں اگر اس پتھر کو ہم لگا لیں تو کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ ان پتھروں کو وہاں لے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ استفتاء ہوا مجھ سے، طلب فتویٰ کیا انہوں نے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فافتیت بعدم الجواز، میں نے کہا نہیں، جائز نہیں۔ جیسے دوسرے فقہا کا، متقدمین کا فتویٰ چلا رہا ہے کہ ایک مسجد کی چیزوں کو دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں ہے، تو فافتیت بعدم الجواز متابعۃ للشرم بلالی، صاحب نور الہدیٰ کی ہم نے مطابعت کی، سمجھ آئی؟ تو انہوں نے بھی یہی فتویٰ دی کہ جائز نہیں، میں نے بھی فتویٰ دے دی جائز نہیں، تو فتویٰ تو میں نے دے دیا جائز نہیں۔ ثم بلغنی، کچھ دنوں کے بعد پھر مجھے یہ بات پہنچی کہ ان بعض المتغلبین اخذ تلک الاحجار لنفسه فندمت على ما افتیت به، فرماتے مجھے یہ بات پہنچی کہ بعض جو متغلبین ہیں، متغلبین کو جانتے ہیں نا، کہ ہر بات میں بس وہ زور چلاتے ہیں، ڈنڈماری۔ بعض ڈنڈمار لوگ آئے اور انہوں نے جناب وہ پتھر نکالے اور اپنے گھر لے گئے، اپنے بنگلے میں لے گئے، اپنے بنگلے میں لگا دیا اس کو۔ تو ڈنڈماروں نے جب یہ کام کیا تو کہتے ہیں مجھے یہ بات جو فندمت علی ما افتیت، میں نے جو فتویٰ دیا اس پر مجھے ندامت ہوئی کہ یار اس سے تو اچھا ہوتا نا کہ وہ مسجد میں تو لگ جاتا وہ پتھر، سمجھ آئی؟ تو جب یہ حال ہو جائے لوگوں کا، لوگ ڈنڈمار بن جائے، دین سے نہیں پوچھتے کہ کون جائز، کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، ڈنڈماری کرتے ہیں۔ تو ڈنڈماروں کے زمانے میں تو اب وہ فتویٰ نہیں چلے گا نا، سمجھ میں آ گئی؟ یہ تغیر احوال الناس ہے کہ لوگوں میں تغیر آ گیا تو مسئلہ چینج ہو گیا کہ نہیں چینج ہو گیا، لہذا آج فتویٰ ہے کہ جائز ہے۔ ایک زمانے میں کیا فتویٰ تھا؟ ناجائز ہے۔ آج کیا فتویٰ ہے؟ جائز ہے۔ سمجھ؟ یہ دیکھیں فتاوی رضویہ میں نیچے لکھا مسئلہ، جو مسجد ویران ہو اور اس کی آبادی کی کوئی صورت نہ ہو اور اس کے آلات کی حفاظت نہ ہو سکے تو اب فتویٰ اس پر ہے کہ اس کے کڑی، تختے وغیرہ دوسری مسجد میں دیے جا سکتے ہیں۔ دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ تو آج کا فتویٰ یہ کیوں ہوا، یہ فتویٰ کیوں چینج ہو گیا؟ تغیر احوال ناس کی وجہ سے، کہ لوگوں میں صرف حرص اور ڈنڈماری آ گئی ہے، جو دل چاہے کرتے ہیں، دین سے پوچھتے ہی نہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ اچھا، ایک اور مثال دیکھیں، یہ مسئلے چینج ہو رہے ہیں، فتوے چینج ہو رہے ہیں، یہ امثال پیش کر رہے ہیں جزیات میں
کہ یہ تغیر احوال ناس کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا تغیر عرف کی وجہ سے مسئلے چینج ہو رہے ہیں. قال فی رد المختار شامی میں قال القحطاني وفيه إيماء إلى أن له أن يأخذ من خلاف جنسه عند المجانسة في المالية. یہ ایک اور فتویٰ ہے. فتویٰ یہ ہے کہ کسی ظالم نے کسی کا مال قبضہ کر لیا. سلیم صاحب سو گئے کہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی ظالم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا. اب ظالم جو ہے وہ مظلوم جس کا مال اس نے ہڑپ کیا ظالم نے، اس مظلوم کی طاقت تو اتنی ہے نہیں، زور اس کا ہے نہیں، بندوق کی طاقت اس کی ہے نہیں کہ اس ظالم کو کہے کہ نکالو. یہ طاقت اس کی نہیں ہے کہ زور سے اس سے لے سکے اپنا مال. اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے، پہلے مسئلہ یہ تھا، فتویٰ یہ تھا کہ بھائی جس جنس کا وہ مال ہے، وہ دراہم ہے یا وہ سونا ہے یا وہ چاندی ہے یا وہ گندم ہے یا وہ جو ہے جنس وغیرہ، جس جنس کا وہ مال ہے، اس مظلوم کو جس کا مال ہڑپ کیا گیا، اس کو اگر موقع مل جائے کہ اس ظالم کا مال اسی جنس کا کہیں پڑا ہوا ہے اور اس کو موقع مل گیا تو اپنے مال کے بقدر اس سے لینا اس کو جائز ہے، لیکن جنس سے جنس ایک ہو. اس کا سونا قبض کیا، اس نے غصب کیا ہے تو سونا اس کے سونے سے لے سکتا ہے اتنا، چاہے وہ چوری کرے، چوری کی طریقے سے لے. سمجھ آئیے؟ یہ اس کے لیے چوری نہیں ہے، لیکن جنس کی شرط تھی تو پہلے فتویٰ کیا تھا کہ اس کے جنس سے لے سکتا ہے. اچھا، اب یہ قصے تو بہت زیادہ ہو گئے. لوگ لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرتے ہیں اور پھر اسی جنس کی چیز اس کے پاس ملتی بھی نہیں ہے. سونا اس نے غصب کر لیا تو جا کر سونار کو بیچ دیا، وہ تو گھر میں تھوڑا رکھتا ہے. تو مظلوم کو جس کا مال غصب ہو، اس کو سونا کدھر ملے گا؟ اس کے پاس ممکن ہے کہ اس کو پاؤنڈ تو مل جائیں اس کے مال میں سے، یا گندم کہیں اس کا پڑا ہوا اس کو مل جائے، لیکن اس کو سونا کہاں ملے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ غصب کا معاملہ اور ظلم کا معاملہ لوگوں میں بڑھ گیا ہے، اب اگر جنس کی شرط لگاتے ہو تو لوگ اپنے مال کو وصول ہی نہیں کر سکیں گے، لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے. جنس کی شرط اگر لگاتے ہو کہ بھی اسی جنس سے لینا جائز ہے، غیری جنس سے لینا جائز نہیں ہے، اگر یہ فتویٰ ہے جیسے پہلے تھا، تو پھر بہت سے لوگوں کے مال ضائع ہو جائیں گے اور لوگ اپنا مال وصول نہیں کر پائیں گے. اس لیے کہتے ہیں مسئلہ چینج ہو گیا کہ اب ظالم کے مال میں سے کوئی چیز بھی اس کو مل جائے، اپنے مال کے اندازے سے اس سے لے سکتا ہے، چاہے جنس ایک ہو چاہے نہ ہو. مسئلہ چینج ہو گیا احوال ناس کی چینجز کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے، کہ لوگوں میں یہ ہڑپ کرنا، غصب کرنا یہ تو عام ایک بات ہو گئی ہے. کوئی حلال حرام کی تمیز تو رہی نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں قال فی رد المختار قال القحطاني وفيه ایماء الى ان له ان ياخذ من خلاف جنسه. مظلوم کو حق ہے کہ وہ خلاف جنس سے بھی لے سکتا ہے.
عند المجانست فی المالیت، لیکن مالیت میں مقدار اور مجانست کو رکھنا چاہیے. اس سے اس نے سونا لیا، مثلا 1000 پاؤنڈ کا سونا تھا، تو یہ 1000 پاؤنڈ کا گندم اس کا لے سکتا ہے. مالیت میں مجانست ہو، یعنی توازن ہو، مساوات ہو. تو اگر جنس تبدیل ہے تو آج کے زمانے میں حقوق کو ضیاع سے بچانے کے لیے، لوگوں کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے فتویٰ کیا ہوا ہاں کہ خلاف جنس سے بھی لے سکتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ وہذا اوسع، کہتے ہیں اس میں گنجائش زیادہ ہے اس فتوے میں کہ اپنا مال مظلوم وصول کر سکے گا. فیجوز الاخذ به، لہذا مفتی اسی کے اوپر اخذ کرے گا، فتویٰ اسی پر کہ خلاف جنس سے لے سکتے ہو بھائی. آئیشوں میں وَإِن لَمْ يَكُنْ مذہبنا، اگرچہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے کہ خلاف جنس سے لے سکتے. صریح قول تو امام اعظم کا وہی ہے، پہلا والا کہ جنس سے لے سکتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اچھا. فَإِنَّ الْإِنسَانَ يُعَذَّرُ فِي الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ، کیونکہ مفتی صاحب جو ہے وہ معذور ہے اس فتویٰ دینے میں. سمجھ میں آئی؟ اور وہ مظلوم جو ہے وہ معذور ہے خلاف جنس کے لینے میں، وہ گناہگار نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو لہذا کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورت ہے. اگر یہ فتویٰ نہیں دو گے کہ خلاف جنس سے لے سکتے ہو تو تمام لوگوں کا مال تو ہاں ضائع ہو جائے گا. ظالموں کی بادشاہی بس آپ سے لے اور آپ تو اس کے جنس کے پیچھے پھریں گے نا، تو جنس کیا ملے گا آپ کو. سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں فإن الانسان يعذر في العمل به عند ضرورته، ضرورت کے وقت عمل پر انسان معذور ہے، اس پر عمل کرے گا. کما فی الزاہدی. آئی سو میں؟ اچھا. مغرب میں اصل میں سب چیز آدھا گھنٹہ زور کی نماز بھی ہم نے نہیں پڑھی. اصل میں رہ گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو اب اسی کی ایک تائید میں حضرت فرماتے ہیں کہ وقلت هذا ما قالوا انه لا مستند له لكن رأيت في شرح نظم الکنز. کہتے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ خلاف جنس سے لینے کا جو فتویٰ ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. بعض علماء نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں اعلی حضرت کہ لیکن رأیت فی شرح نظم الکنز للمقدسی من کتاب الحجر، کتاب الحجر میں نے مقدسی کے شرح جو انہوں نے لکھی ہے نظم الکنز کی، اس میں نے دیکھا قالا، وہ فرماتے ہیں کہ وَنَقَلَا جَدُّ وَالِدِي لِأُمِّهِ الْجَمَالُ الْأَشْقَرُ، کہتے جمال اشقر جو میرے نانا ہیں، انہوں نے فی شرحہ للقدوری، قدوری انہوں نے شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس کان فی زمانہم. سمجھ میں آ گئی ہے کہ خلاف جنس سے مظلوم کو لینا یہ جو جائز نہیں تھا، فتویٰ اسی پر تھا کہ خلاف جنس سے لینا جائز نہیں ہے. یہ کان فی زمانہم، یہ ان فقہا کے زمانے میں بات تھی، متقدمین کے زمانے کی بات تھی. لمطاوعتہم فی الحقوق، کیونکہ حقوق میں وہ ایک دوسرے کی مطاوعت کرتے تھے. اب آیا زمانہ ایسا کہ زمانہ ظلم و جبر کا آیا، تو فرماتے ہیں کہ والفتوى اليوم على جواز الاخذ عند القدرت من ای مال کان. فرماتے آج جو فتویٰ ہے وہ اس پر ہے
کہ مظلوم کے لیے اپنا حق وصول کرنا جائز ہے، اس کے کسی بھی مال سے ہو۔ تو جنس کی شرط جو ہے وہ یہ علامہ مقدسی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نانا نے یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ قول فرمایا، لا سیما فی دیارنا لمداومتہم للعقوق، بالخصوص کہتے ہیں ہمارے دیار میں، ہمارے اس ملک میں، کہ یہاں تو جناب نافرمانیوں کے اوپر مداومت ہو گئی لوگوں کی۔ ہاں، دین کی نافرمانی تو ان کا شغل بن گیا، سمجھائی؟ اللہ اور رسول کے حقوق اور نافرمانی اور علماء کے حقوق اور نافرمانی، اور اس کو تو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو جب یہ حال ہو گیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ہڑپ کرنے کا حرص اتنا بڑھ گیا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہی اٹھ گئی ہے، تو اب اس زمانے میں بھی اگر آپ وہی فتویٰ رکھیں گے تو پھر تو بہت سے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں وَمِن ذَلِكَ اِفْتَاءِ مِرَارًا بِعَدَمِ انفساخ نکاح امرأة مسلم بارتدادها، کہتے ہیں اسی قبیل میں سے ہے، زمانے کے چینج ہونے کی وجہ سے، حالات، لوگوں کے حالات چینج ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں کہتے پہلے فتویٰ تو یہی تھا متقدمین کا، امام اعظم کا، کہ بھائی اگر عورت مرتد ہو جائے تو بس بات ختم، نکاح ارتداد سے، مسلم اور کافر کے درمیان میں تو نکاح نہیں باقی رہتا، تو ارتداد سے نکاح ختم ہو جائے گا، عورت مرتد ہو گئی تو۔ لیکن یہ جو فتویٰ تھا، عورتوں میں جب دین کی پابندی تھی اور وہ ارتداد کے حکم کو سمجھتی تھیں کہ بھئی مرتد ہونے کی کیا سزا ہے، دنیا میں کیا ہے سزا اس کی، قیامت میں کیا ہے سزا اس کی، تو دیندار لوگوں میں یہ فتویٰ تو ٹھیک تھا، کیونکہ وہ عذاب الہی سے ڈرتے تھے، تو ارتداد کو وہ نہیں قبول کرتے تھے، مرد اور زن سارے ایسے ہی تھے، اللہ کا خوف تھا ان کو، سمجھ آئی؟ لیکن اب کیا ہوا؟ اب اگر یہ فتویٰ رکھیں آپ کے ارتداد سے عورت مرتد ہو جائے تو بس نکاح ختم، تو یہ تو ایک شغل بن جائے گا، عورتیں تو چاہتی ہیں کہ اس میاں سے ہماری جان چھوٹے، مرتد تو کہ یہ تو ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں نا، ارتداد کا تو حکم اور عذاب ہی وہ نہیں جانتی ہیں کہ ارتداد بھی کوئی گناہ ہے، چلو یار عیسائی ہو جاؤ، اس میاں سے تو جان چھوٹ جائے گی نا، یہ جو بلا گلے پڑی ہوئی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے کئی مرتبہ فتویٰ دیا، علامہ شامی فرماتے ہیں کئی مرتبہ میں نے فتویٰ دیا، بعدم انفساخ نکاح امرأة مسلم بارتدادها، کہ بھئی اگر عورت مرتد بھی ہو جائے تو وہ اس مسلمان کے نکاح سے نہیں نکل سکتی ہے، دروازہ میں نے بند کر دیا، نہیں نکل سکتی اس سے۔ یہ کب میں نے یہ فتویٰ دیا؟ کئی بار، لما رأيت من تجاسرهن مبادرة إلى قطع العصمة مع عدم إمكان استرقاقهن في بلادنا ولا ضربهن وجبرهن على الإسلام كما بينته في السير من فتاوانا وكم له من نذير، اور فرماتے ہیں یہ اس وقت میں نے یہ فتویٰ چینج کر دیا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ عورتیں جو ہے رشتے نکاح کو قطع کرنے کے لیے بڑی بے تاب ہوتی ہیں، رشتہ نکاح کو قطع کرنے کے لیے مبادرت کرتی ہیں اور جان چھڑانے کی فکر میں رہتی ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کی وجہ سے بس مرتد ہو جاتی ہیں، اس شوق پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ ایک راستہ تو ہے نا بھائی، کیا یہ اس بلا سے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی نا، تو اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے عورتوں میں جب مبادرت پیدا ہو گئی، عورتوں میں جب یہ شغل زیادہ ہو گیا،
تو ہم نے کہا یہ کیا ہے بھائی، اس دروازے کو بند کرنا چاہیے. اس لیے ہم نے کہا کہ نہیں نکاح ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. مرتد بھی ہو جائے تو اس میاں بلا سے تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی اس راستے سے. یہ راستہ نہیں ہے بھاگنے کا. کیوں میں نے یہ فتویٰ دیا؟ کہتے دیکھے جب یہ تجاسر میں نے دیکھا عورتوں کا اور یہ حال دیکھا، باوجود اس کے کہ اگر وہ مرتد ہوتی ہیں تو ہم اس ملک میں اس کو مار بھی نہیں سکتے ہیں، پیٹ بھی نہیں سکتے ہیں، ہم ان کو لونڈی بھی نہیں بنا سکتے ہیں. ہم ان کو مجبور بھی نہیں کر سکتے ہیں اسلام پر. تو پھر تو ارتداد سے ان کے لیے کام ہو گیا نا، ان کا دروازہ کھل گیا نا. جب ہم اس کو روک نہیں سکتے، نہ مار سکتے ہیں، نہ پیٹ سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر جبر کر سکتے ہیں، نہ ان کو لونڈی بنا سکتے ہیں اگر وہ مرتد ہو جائے، تو ارتداد کا دروازہ اگر کھل جائے نکاح ختم کرنے کے لیے تو بس ان کا تو کام ہو گیا. ان کے تو پانچوں گی میں ارتداد سے تو بلا سے جان چھوٹ جائے گی. پھر سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کما بینتہ فی السیر من فتاوانا وکم لہو من نذیر. بہرحال یہ چند ایک مثالیں آپ کو دے دی ہیں کہ جن میں فتوے چینج ہو جاتے ہیں حالات کے تقاضے کو دیکھ کر، لوگوں کے احوال کو دیکھ کر، یا اس کی ضرورت ہوتی ہے یا اہل زمانہ کا تعامل ہوتا ہے. ان 6 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز اگر پائی گئی تو مسئلہ فتویٰ چینج ہو جائے گا. جیسے ان صورتوں میں چینج کر دیا علماء نے، فتویٰ چینج کر دیا کہ اگر ان فتووں کو اگر آپ باقی رکھیں گے تو کہیں تو فساد لازم آتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ کہیں جناب وہ دروازے کھل جاتے ہیں ظلم کے اور جبر کے، کہیں لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو یہ اب ضرورات ہیں نا، زمانے کے احوال کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت بھی چینج ہو گئی ہے. تو اس لیے ان چند جزیات کو اعلیٰ حضرت نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی ان 6 چیزوں میں سے اگر ایک چیز پائی جائے تو فتویٰ چینج ہوگا اور وہی امام اعظم کا قول ضروری ٹھہرے گا. سمجھ آئی؟ اور اس قول ضروری کے سامنے نہ کسی کی ترجیح کا اعتبار ہے، نہ کسی کی روایت کا اعتبار ہے، نہ کسی کی تصحیح کا اعتبار ہے. بس اسی قول ضروری کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا. اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ بس کریں یہاں کہ چلیں آگے؟ بس کریں. اچھا، یہ ایک شق ہو گئی ہے 8 شقوں میں سے ایک شق پر مثالیں بھی میں نے دے دی ہیں، اور یہ ایک شق مکمل ہو گئی ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی چیز 6 چیزوں میں سے حادث ہو گئی ہے تو اس میں حکم حادث کا ہوگا. اولا والی بات ابھی نہیں چلی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.